اس پر انشاءاللہ آج مزید بات کی جائے گی، ایک نئے انداز میں اور ایک نئے پہلو میں۔ میں گفتگو کے لیے جناب قبلہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا، آپ آغاز فرمائیے، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو بھی آگے لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب۔ یقیناً جو ایام گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں، یہ فکر حسین کے بھی ہیں اور ذکر حسین کے بھی ہیں، بے شک۔ اور اس وقت تک ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم فکر حسین یا ذکر حسین پر عمل نہ کریں۔ دیکھیں، قرآن ایک واحد چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، ہماری کتاب ہے، کہ جو جس انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اسی انداز میں قیامت تک قرآن جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی ہر آیت، اس کی ہر صورت، ہر لفظ من و عن ہم اس کے عمل کے پابند ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کرام کی سیرت ہے، ان کے جتنے بھی ہمارے سامنے عمل ہیں، یا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کی سیرت ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسے سمجھیں کہ ہم ان فیوچر، مستقبل میں یا ماضی کی، ان کی سیرت ہمارے لیے ایک نظریہ بھی ہے، ایک ایمان بھی ہے، ایک ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور ہم اس پر عمل کے پابند ہیں۔ ہمارے سامنے وہ ایک تاریخ ہے کہ ہم جب تک اپنے اس ماضی کے، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں، اپنے نبیوں، اپنے رسولوں کی تاریخ کا مطالعہ جب کرتے ہیں، ایمان، ان کو ماننا ایمان ہے، ان کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ ساتھ مانا کیسا جائے کہ جو جو انہوں نے فرمایا ہے، جو جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، یا جس چیز سے انہوں نے منع نہیں فرمایا ہے، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم چونکہ اس آج کی اس مجلس میں ذکر حسین اور فکر حسین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے کہ کیا آیا ہر سال ہم جب عاشورہ کا دن آتا ہے یا محرم الحرام آتا ہے تو ہم محفل سجا لیں، یا ہم ان کی یاد میں کوئی محفل کر لیں، ان کی منقبت کو پڑھ لیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کر دیں، ان کی نظر نیاز کر دیں، ان کی نام کی سبیلیں لگا لیں؟ صرف اتنا کام ہے، یا کوئی فکر حسین یا ذکر حسین میں اور کوئی ہمارے ذمے یا ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ مین چیز جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہے ان کا چھوڑا ہوا درس عمل، ان کا بتایا ہوا درس عمل، کہ جو انہوں نے ہمارے لیے وہ درس عمل چھوڑا ہے، یہ ہے ہمارے لیے باقی۔ جیسے حسین باقی ہے، ایسے ان کا چھوڑا ہوا، دیا ہوا درس عمل بھی باقی ہے۔ ہم جہاں حسین کو مانتے ہیں، وہاں حسین کے درس کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کے دیے ہوئے جتنے عمل ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ جو حسین نے ہمیں فکر دی ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ یعنی اگر ماننا ہے تو پھر من و عن، سر سے لے کر پاؤں تک ہم مکمل مانیں۔ اگر نہیں ماننا تو پھر جزئی اعتبار سے ہم نہ مانیں، یعنی ہم پورا مکمل مانیں کہ حسین نے کیا کیا، حسین نے دیا کیا، حسین نے ہمارے لیے کیا فکر چھوڑا ہے، جس چیز کی ہمیں فکر ہے۔ مین چیز سلطانی صاحب کہ حسین نے جس دین کی خاطر
کوئی ذاتیات کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی نہ ان کا تجارتی معاملہ تھا، نہ ذاتی معاملہ تھا، اپنی تو بات تھی نہ اپنی ذات کی بات تو تھی ہی نہیں ہے، اللہ اللہ. نہ انہیں کوئی اقتدار کا لالچ تھا، جو دنیا کے بادشاہ ہوں، جو جنت کے بادشاہ ہوں، واہ. جنت کے بادشاہ ہوں، جنت کے سردار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس عارضی اس تخت کی وہ کریں گے بات، عارضی اقتدار کا وہ لالچ کریں گے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو سوچنا بھی سلطانی صاحب احمقانہ گفتگو ہے. بالکل بالکل. اس کی طرف تو ذہن ہی نہ لے کے جائیں کہ ان کا کوئی ایسا ذاتی لالچ تھا یا وہ اقتدار کے لیے گئے تھے یا انہوں نے قربانی. میرے ناظرین اور سامعین حضرات، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس دین کی خاطر، اس امت کی خاطر، اپنے نانا کے دین کے دفاع کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کے اس دین کی بقا کی خاطر آپ نے قربانی دی ہے. بے شک بے شک. اور قربانی جس انداز میں دی ہے، انہوں نے ہمارے جو درس چھوڑا ہے وہ درس انہوں نے دیا ہے صبر کا، وہ درس دیا ہے شکر کا، وہ درس دیا ہے کہ وہ ان کا درس آج بھی باقی ہے. دیکھیں نا، اگر کوئی کسی کا ذاتی، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ذاتی عنصر موجود ہی نہیں ہوتا. وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے. جہاں ہماری ذات کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، مثال کے طور پہ ہم کہیں سپیچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی ہمارا پروگرام ہے، ہم اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے ہم وہاں بڑی دھوم دھام سے تقریر کر رہے ہیں، اپنی کہ ہماری شہرت ہو جائے، ہماری تشہیر ہو جائے، ہماری بلے بلے ہو جائے، ہمیں ذاتی مفاد کوئی وہاں سے اور مل جائے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو وہاں ساری آپ کی ذاتیات ہے وہ صرف ایک مختصر وقت کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے. اگر یہی ہم ایک اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے اپنی نیت لے کے جائیں کہ میں نے جتنا ٹائم گزارنا ہے فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گزارنا ہے، اس دین متین کے لیے گزارنا ہے، دین کی بقا کے لیے گزارنا ہے، امت کی خوبصورت فضا کے لیے میں نے گزارنا ہے، تو پھر وہ عارضی نہیں ہے، وہ عارضی نہیں ہو سکتا. جتنے بھی بادشاہوں کے اقتدار آئے، جتنے بھی آئے بادشاہوں کے بڑے بڑے آئے، ان کے ذاتی تھے اور وہ عارضی تھے. میرے حسین کا عارضی نہیں تھا، نہ عارضی ہے. وہ صرف چونکہ نانا کے دین اور نانا کی اس امت کو بچانے کے لیے، دین کے دفاع کے لیے گئے تھے، ان کا وہ سسٹم نظام عارضی نہیں ہے، وہ باقی ہے. بالکل. جب تک یہ امت رہے گی حسین کا دیا ہوا چھوڑا ہوا درس باقی رہے گا، اللہ. حسین کا کارنامہ بھی باقی رہے گا. کہاں گیا وہ یزید جس نے یہ سارے ظلم کیے؟ آج کے دور میں تو یزید کو بچانے والے بھی بہت زیادہ ہیں. ہاں جی ہاں جی، بہت زیادہ بچانے والے، ہمیں بہت نظر بہت زیادہ دفاع کرنے والے، یزید کا بہت زیادہ دفاع کرنے والے، کہتے اس کا قصور ہی نہیں تھا. اچھا، بڑی مزے کی بات ہے سلطانی صاحب کہ جب وہیں بیٹھا ہوا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ آپ دعا کر دیں کہ آپ جب مرے تو آپ اس یزید کے گروہ میں اٹھائے جائیں، آپ کا حشر اس کے ساتھ ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو، آپ کے گھرانے کے ساتھ. یہ دعا نہیں مانگتا، صحیح ہے، یہ دعا نہیں مانگتا، لیکن ڈیفینڈ کرتا ہے اس کو. ہاں نہیں دیکھیں نا، اگر میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں کسی کا دفاع کر رہا ہوں، ایسے ہی تو پھر مجھے چاہیے نا کہ یا اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے. اللہ دعا کرنی چاہیے. یزید کا دفاع کرنے والوں کو پھر کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو.